السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاری۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک دھوکے کے سامان ہے، یہ ایک فانی ہونے والی چیز ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاندھا پکڑا اور فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح سے ہو جاؤ گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا راستہ چلنے والے کی طرح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور تم اپنے کہتے ہیں صحت کو وخذ من صحتک لمرضک، کہ تم اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کھیل تماشے کی دنیا کو بنا دیا ہے، اور ہمیں اس دنیا سے لگاؤ لگانی نہیں ہے بلکہ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی تم آخرت کے لیے سامان کو تیار کر کے رکھو۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ ان کا منزل مقصود وہیں تک ہوتا ہے جب تک وہ منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مسافر کا مطلب جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مسافر جب تک وہ منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے وہ مسافر ہی رہتا ہے، اسی طرح ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، اور ہمارا جو آخری منزل ہوگا وہ آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے ہمیں سامان مہیا کرنے ہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا سے اتنا ہی دل لگانی ہے، جی لگانی ہے جتنا کہ ہمیں آخرت کے لیے سامان مہیا ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، حدیث کے آخری ٹکڑا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم وصحتک قبل مرضک، تم اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ عزیز بھائی اور دوستو، جب انسان تندرست ہوتا ہے، جب انسان ہٹھا کٹا ہوتا ہے، جب انسان چلنے پھرنے کا لائق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادتیں جو جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادتیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے آپ صحت کو غنیمت سمجھیے اور اس صحت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ کیجیے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیے، کیونکہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ رکوع سجود کو اچھی طرح سے کرتا ہے، وہ سجدہ کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ دعائیں کرتا ہے۔ لیکن جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے، انسان جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہی انسان سجدہ کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ سجدہ چٹائی کے اوپر سجدہ نہیں کر پاتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے آپ اپنی صحت کو غنیمت سمجھیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگائیے، اور اسی طرح وہ حیات کا قبل موتک، آپ اپنی زندگی کے اندر جو عمل کر لیں گے مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگائیے۔ آپ یہ نہ سوچے کہ ہم تو ابھی چند دن اور جی لیں گے، ہم تو ابھی 40 سال کے ہوئے یا 50 سال کے ہوئے، ہم اور ابھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ ہم اور زیادہ دن بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کب ہمارے موت کا فرشتہ بھیج دے اور ہم اس دنیا سے چل جائیں۔
اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر ذکر فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کے کب کس جگہ کہاں پر موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. اس لیے آپ مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں، اس لیے مسافر کے طرح رہتے ہوئے ہم آخرت کے لیے تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر ہم زندہ ہیں تبھی ہم عبادت کر سکتے ہیں. مر جائیں گے ہمارے نامہ عمل بند ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کا محتاج ہو جائیں گے، ایک نیکی کا محتاج ہو جائیں گے کہ ہمیں کہیں سے ایک نیکی مل جائے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے اگر آپ اس دنیا کے اندر نیک کام کر کے جاتے ہیں، نیک عمل کر کے جاتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کر کے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ سرخرو ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے. اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعت سے بچا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.